أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مسند احمد میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جس شخص کو کوئی غم ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی دکھ ہو، وہ اللہ کے سامنے اپنے دکھ کو، اپنے سوال کو کن الفاظ میں بیان کرے. یہ روایت ابن حبان میں بھی ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ صحیحہ میں اس کو 198 نمبر روایت پہ بیان کیا ہے. اللہم انی عبدک، وہ اللہ کے سامنے آئے، گڑ گڑائے، عاجزی کے ساتھ وہ پیارے الفاظ سنیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. ہر غمگین اس دعا کو یاد کر لے، ہر دکھیارہ اس دعا کو یاد کر لے، ہر پریشان حال اس دعا کو یاد کر لے. اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا بندہ ہوں. وابن عبدک وابن امتک، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری کنیز، تیری باندی کا بیٹا ہوں. ناصیتی بیدک، اے اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے. ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں حکم تیرا چلتا ہے، آرڈر تیرا چلتا ہے، اور جو تو فیصلہ فرماتا ہے میرے بارے میں وہ عین عدل ہوتا ہے. اسألک بکل اسم ہوا لک، اے اللہ میں تجھ سے سوالی ہوں تیرے ہر نام کا واسطہ دے کر جو نام تیرا ہے. میں تجھے تیرے ہر اس نام کا واسطہ دیتا ہوں جو نام تو نے اپنے لیے اختیار کیا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ واسطوں کو نہیں مانتے. سب سے بہترین واسطہ اور سب سے قوی وسیلہ یہ ہے اللہ کو، اللہ کے پیارے ناموں کا واسطہ دیا جائے. سمیت بہ نفسک، وہ نام جو تو نے اپنے لیے خود اختیار کیا. او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام جو تو نے اپنی مخلوق میں کسی کو سکھا دیا. او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام جو تو نے اپنی کتاب میں نازل فرمایا. او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ تو نے اپنے غیب کے خزانوں میں اسے چھپا کے رکھا. ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن حکیم کو میرے دل کی بہار بنا دے. ونور صدری، میرے سینے کی روشنی اور نور بنا دے. وجلاء حزنی وذہاب ہمی، میرے دکھوں کو، میرے غموں کو اس کے ذریعے سے زائل کر دے. الا اذهب اللہ ہمہ وحزنہ، جو یہ الفاظ کہہ کے اللہ سے سوالی بنتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، تو پھر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دے رہے ہیں اللہ اس کے غموں کو، دکھوں کو دور فرما دیتا ہے. وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَجًا، اور اللہ اس کے فکروں کو ختم کر دیتا ہے، اس کے غموں کو دور کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے نبی کیا ہم اس دعا کو سیکھ سکتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا ينبغي لمن سمعها ان يتعلمها، کیوں نہیں، جو بھی اس دعا کو سنے اسے یہ دعا سیکھ لینی چاہیے، یاد کر لینی چاہیے. اور پھر غم ہو، دکھ ہو، پریشانی ہو تو اپنے غموں میں، دکھوں میں، پریشانیوں میں مردوں کی ڈھیریوں پہ نہ گریں، بابوں کی خاک نہ چھانیں، مزارات کے چکر نہ لگائیں، بلکہ اس کو پکاریں جس کے ہاتھ میں انبیاء کی بھی جان، پوری انسانیت کی جان، جنات کی جان. اس کو پکاریں جو خالق ہے، جو مالک ہے، جو رازق ہے، جس نے ہمیشہ رہنا ہے، جس کے لیے موت نہیں ہے. پورے کائنات پہ، مخلوقات پہ موت آنی ہے، اور ایک خالق و مالک ہے جس پہ موت نہیں آنی، جو شہنشاہ اعظم ہے. سب اس کے در کے منگتے سوالی اور فقیر ہیں. اس در پر آئیے، اس در پہ جھکیے اور اس اللہ کو پکاریے. آپ کے غم دور ہوں گے، آپ کے دکھ دور ہوں گے. اللہ کی صفات، اللہ کے اسماء، ان کو سیکھیے اور اللہ کے سامنے آ کر سوالی بنیے. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله